یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی، چار مینار کی عظمت، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نشاں بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ کیا مل رہا ہے؟ بھاگلپور کی کوچگاں داستان، ملیانہ کا المناک واقعہ، مراد آباد کی لہولان عیدگاہ، میرٹھ کے جلتے مکانات، بجنور کی دل خراش چیخیں، احمد آباد کا دلدوز ہنگامہ، جمشید پور کا ہولناک فساد۔ الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صدر محترم و حاضرین جلسہ، میرا موضوع سخن ہندوستانوں کے حالات ہے۔ موضوع طویل اور دل خراش ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی بات ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے شروع کروں یا سن عیسوی 1857 کی ناکام بغاوت سے آغاز کروں۔ ایک طرف ہندوستانی مسلمانوں کا تابناک و شاندار ماضی ہے تو دوسری طرف تاریک و المناک حال اور غیر واضح مستقبل ہے۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلاء و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور، ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان آئے، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جاں باز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہے، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہے، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، کفر و شرک کا معرکہ ہے۔ برادران ملت، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی تاریک کوٹڑیوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیاں بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہی کو آج غدار کہا جاتا ہے، دیش کا دشمن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونکا جاتا ہے، ان کے پاکیزہ لہو سے فرقہ پرستی کے افریت کی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ ہی سے لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ ہی سے لہو کا دان لیا، اور میرے ہی لہو کی چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ برادران ملت، یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی، چار مینار کی عظمت، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نشاں بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ کیا مل رہا ہے؟ بھاگلپور کی کوچگاں داستان، ملیانہ کا المناک واقعہ، مراد آباد کی لہولان عیدگاہ، میرٹھ کے جلتے مکانات، بجنور کی دل خراش چیخیں، احمد آباد کا دلدوز ہنگامہ، جمشید پور کا ہولناک فساد۔ کیا یہی ثمرہ ہے شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، شیخ الہند حضرت ابوالکلام آزاد، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کی قربانیوں کا؟ یہی ثمرہ ہے ہزاروں علماء کی جد و جہد اور قربانیوں کا؟ یہی ثمرہ ہے سید احمد شہید کی تحریک آزادی کا؟ قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، انصاف ہو رہا ہے یہ اہل وطن کے ساتھ۔ برادران ملت، آج مٹھی بھر فرقہ پرست تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کہتے ہیں، مسلمانوں کو بدیشی کہتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ تم جو لنگوٹی باندھتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے، عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تم کو جینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ رہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ کھانے کا طور و طریق کس نے سمجھایا؟ ہمارے ایک ٹکڑوں پر پلتے ہو
اور ہمیں یہاں کے دکھاتے ہو کبھی تم نے ایک قطرہ خون بھی وطن کے لیے بہایا ہے. آج تم کو مندر کی فکر ہے اور مسجد سے نفرت ہے. یہی مسجدیں ہیں جن کی بدولت تاریخ نے تم کو جانا ہے. یہی مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مشہور ہوئے. تم ہندوستان کے دوست کب سے بن گئے؟ تم تو گاندھی جی کے قاتل ہو, جمہوریت کے قاتل ہو, اتحاد و اتفاق کے اس گھر میں آگ لگانے والے ہو. مسلمانوں, آج مٹھی بھر فرقہ پرست تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں, تم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں. ذرا ان کو بتا دو کہ یہاں کے ذرے ذرے پر تمہاری پیشانیوں کے نشان ہے, یہاں کے چپے چپے پر تمہاری قدموں کی چھاپ ہے. یہ گنگا جمنا تمہاری پاکیزگی کی گواہ ہے, تمہاری اولو العزمی اور جان بازی کی گواہ ہے. یہ دیش تمہارا ہے, یہ ملک تمہارا ہے, تمہاری رگوں میں اسی کا خون ہے. یہی کی سرزمین سے تم اٹھے ہو. ہم اسی گلی کے ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے. ہم اسی گلی کے ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے. نہ بلائے آپ کے آئے ہیں, نہ نکالے آپ کے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.